معراج کی رات بھی رسائی ہے، بارگاہ الہی میں رسائی ہے، معراج میں رسائی ہے، تو پھر تو اس آقا سے تعلق مضبوط کر لو نا، کیونکہ انہوں نے ہی کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی بخشوانا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے، ہاں یاد رکھنا، اور کوئی نہیں ہمارا، ہمارے پاس انہی کا آسرا ہے۔ اور ہم یقین کریں پچھلی امتوں سے زیادہ لکی ہیں کہ ہم آقا کے امتی بنے ہیں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یقین کرو لکی ہم۔ کسی اور امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے، یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے کہ سرکار کا امتی بنا دیا ہے۔ اب جب امتی بنے ہونا، غلام بنے ہونا، تو پھر پکے غلام بنو نا، سچے عاشق بنو نا۔ نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جتنے احکام، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلامی احکام جبریل امین آقا کی بارگاہ میں زمین پر لے کر حاضر ہوتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ محبوب کو لا مقام پر بلا کر عطا فرمایا گیا ہے، سدرۃ المنتہا، اور اس سے آگے بلا کر دیا گیا ہے۔ سوچو نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، سنو کہ جو نماز ہے نا، وہ نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ارے نماز ہماری معراج ہے۔ آج آقا کی معراج کی بات سن رہے ہو نا، کہ نبی پاک کو معراج ملی، اس رات آقا خالی ہاتھ نہیں آئے، ہماری بھی معراج لے کر آئے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو۔ اور سنو اے نمازیوں، بندے تو ہم بھی ہیں نا، تمنا تو ہماری بھی ہے نا کہ پیارے آقا نے تو خالق کا دیدار کیا ہے، ہم بھی تو دیکھتے مالک کیسا ہے، خالق کیسا ہے۔ جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی، اس رب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، مگر ہم تو بندے ہیں، ساڑی تو کوئی پہنچ ہی نہیں ہے۔ سنو میرے آقا نے مہربانی پتہ کیا کی، خود تو دیدار کر آئے، ساڑھے دیدار کا بھی انتظام کر دیا ہے، ہمارے دیدار کا بھی انتظام کر دیا۔ کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والا، رب راضی ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ نماز پکڑ لو، یہ کمال کی کنجی ہے، ہاں یہ نماز چابی ہے سکسیس کی۔ اور نماز کے فضائل، اللہ اکبر، نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور سنو میرے آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امتی ہوں، آقا سے محبت بھی کرتا ہوں، تو جس میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو پکڑ لوں نا میں، پھر کیسے نماز قضا ہوگی؟ اور جو نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی شرابی آ جائے، ہم کہتے ہیں اوہ شراب پیتا ہے، او یہ تو جواری ہے، او یہ تو ہیروئنچی ہے، اور یہ تو بدکاری زنا کرتا ہے۔ یقیناً یہ بڑے گناہ ہیں، یہ چوری کرتا ہے، بڑے گناہ ہیں، مگر نماز نہ پڑھنا ان سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ان سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔